17ویں صدی کے ایک مورخ نے لکھا ہے کہ ایک دفعہ بلبن نے بابا شیخ فرید کو تنخواہ سے بھری ایک تھیلی یعنی سکوں سے بھری ایک تھیلی بھیجی، جسے کافی ہچکچاہٹ اور عذر کے بعد بابا فرید نے قبول کر لیا اور اپنے شاگرد مولانا بدر الدین اشاق کو حکم دیا کہ فوراً اسے غریبوں اور مسکینوں کو تقسیم کر دو۔ سورج غروب ہو چکا تھا اور اندھیرا ہو رہا تھا، مگر بابا فرید کا حکم تھا، لہٰذا مولانا بدر الدین نے ساری رقم بانٹ دی اور انہوں نے پختہ ہونے کے لیے ایک موم بتی جلائی اور اس کی روشنی میں پھر تلاش کیا کہ کچھ بچا تو نہیں، سوائے ایک سکے کے کچھ نہ بچا۔ لہٰذا انہوں نے وہ سکہ صبح کسی ضرورت مند کو دینے کے لیے اپنی ٹوپی میں رکھ لیا۔ جب بابا فرید عشاء کی نماز پڑھانے مسجد گئے تو ایک بے چینی کی کیفیت ان کو محسوس ہوئی۔ کچھ تو تھا جو ان کے دماغ کو پریشان کر رہا تھا۔ 3 دفعہ انہوں نے نماز شروع کی مگر ختم نہ کر سکے۔ تب انہوں نے مولانا بدر الدین سے پوچھا، کیا تم نے وہ شاہی تحفہ تقسیم کر دیا تھا؟ مولانا بولے، میں نے سب تقسیم کر دیا تھا سوائے ایک سکے کے۔ بابا فرید نے غصے میں آ کر ان سے وہ سکہ لیا اور پھینک دیا۔ پھر اطمینان سے انہوں نے اپنی نماز ادا کری۔ ساری رات بابا فرید کو اس سکے کو چھونے کا افسوس رہا۔ چشتی اولیاؤں کی سرکاری ملازمت سے نفرت بھی اتنی ہی شدید تھی۔ شیخ قطب الدین بختیار کاکی نے شیخ الاسلام کے امتیاز کو قبول کرنے سے سختی سے انکار کر دیا، حالانکہ وہ التمش کے لیے نرم گوشہ رکھتے تھے۔ ایک دوسرے اولیاء تھے جن کا نام تھا شیخ حسن۔ ان کا بھی ایک دلچسپ انداز تھا۔ قاضی کے طور پر ملازمت سے بچنے کے لیے انہوں نے اپنے آپ کو پاگل کر لیا تھا۔ جب شیخ بختیار کاکی کو ان کے مرض کے بارے میں پتہ چلا تو انہوں نے کہا، شیخ حسن پاگل نہیں ہے، وہ دانا ہے یعنی عقل مند ہے۔ یہاں ایک بات یہ یاد رکھنے کی ہے کہ وہ تمام پابندیاں صرف ان شاگردوں پر لگائی گئی تھیں جنہیں روحانی سند یا خلافت نامہ دیا گیا تھا اور دوسروں کو صوفیانہ راستوں پر چلانے کے لیے کہا گیا تھا۔ ناظرین، اب بات کرتے ہیں ریاست کے ساتھ سہراوردی سلسلے کے رویے کی۔ دیگر صوفیانہ سلسلوں کی روایت کے برعکس سہراوردی سلسلے نے عام لوگوں کی مدد کرنے کی منشا سے بادشاہوں اور عہدیداروں سے تعلقات بحال رکھے۔ شیخ رکن الدین کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جب بھی وہ دربار کے لیے اپنی رہائش گاہ سے نکلتے تھے تو لوگ بڑی تعداد میں ان کے ارد گرد جمع ہو جاتے تھے اور ان کی پالکی درخواستوں سے بھر دیتے تھے جو کہ وہ سلطان کے حوالے کر دیتے تھے۔ شیخ رکن الدین ملتانی نے کہا ہے کہ چونکہ ہر قسم کے لوگ ولی کے پاس جاتے ہیں، اس لیے اس کے پاس 3 چیزوں کا ہونا ضروری ہے: ایک پیسہ، دوسرا علم اور تیسرا روحانی قابلیت۔ پیسے سے وہ ان کی مدد کر سکتا ہے جو ضرورت مند ہیں، دوسرے سے یعنی علم سے وہ علماؤں کے مسائل حل کر سکتا ہے، اور تیسرے روحانی قابلیت سے وہ ان لوگوں کو مطمئن کر سکتا ہے جو اس کے پاس روحانی مدد اور رہنمائی کے لیے آتے ہیں۔ حکمرانوں کے ساتھ گھل مل جانے اور سیاسی معاملات میں حصہ لینے کی روایت ابتدائی سہراوردی اولیاء نے قائم کی تھی۔ اس سلسلے کے بانی شیخ نجیب الدین عبد القاہر کے بغداد کے خلفائے راشدین سے گہرے تعلقات تھے۔ تاش پوشی کی کچھ تقریبوں میں شرکت اس دور کی کچھ کتابوں سے ثابت ہوتی ہے۔ شیخ صاحب دنیاوی طاقتوں کے مقابلے میں اپنا وقار برقرار رکھنا جانتے تھے اور انہوں نے اصولی معاملات میں کبھی کسی سے کوئی سمجھوتا نہیں کیا۔ شائستگی اور اچھی زندگی گزارنا بھی سہراوردی سلسلے کی ایک اہم قائم شدہ روایت تھی۔ شیخ نجیب الدین اونٹ پر بڑی شان سے سواری کرتے تھے، تاہم شیخ شہاب الدین کا کہنا ہے، جو شیخ نجیب الدین کے شاگرد تھے، کہ میرے آقا کچھ خاص لباس نہیں پہنتے تھے، وہ 10 دینار کی مہنگی پگڑی بھی باندھتے تھے اور 10 دانگوں کی سستی پگڑی بھی باندھ لیا کرتے تھے۔ ابتدائی ترک سلطانوں کو اپنی طاقت کے مستحکم کرنے اور ہندوستان میں ایک مضبوط اور جامع سیاست کی تشکیل کے لیے مذہبی طبقات کی حمایت کی ضرورت تھی۔ جب التمش دلی کے تخت پر بیٹھا تو اس نے کوشش کی کہ انتظامیہ کی کارکردگی سے ہم آہنگ زیادہ سے زیادہ مذہبی آدمیوں کو ملازم رکھا جائے۔ چونکہ چشتی خود کو حکومت سے وابستہ کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، اس لیے سلطان نے سہراوردی سلسلے کی طرف رخ کیا۔
جنہوں نے اس کی مکمل حمایت اور تعاون کیا اور شیخ الاسلام اور صدر ولایت کے عہدوں کو خوشی سے قبول کیا۔ قطب الدین ایبک کی اچانک موت کے بعد ترک امیروں اور غلام افسروں کے درمیان سیاسی اقتدار کی ایک دوڑ شروع ہو گئی، جس کے نتیجے میں ہندوستان 4 سلطنتوں میں تقسیم ہو گیا۔ لکھنؤتی پر خلجی ملک، دلی اور اس کے آس پاس کا علاقہ التمش قبضے میں تھا، سندھ پر نصیر الدین قباچہ کی حکومت تھی اور لاہور اور غزنی پر یلدیز کا قبضہ تھا۔ التمش کی سلطنت کو متحد کرنے کی کوشش نے اسے شہاب الدین کے ترک افسروں کے ساتھ تنازع میں لا کھڑا کیا، جنہوں نے بادشاہی کے اس کے دعوے کو چیلنج کیا۔ باوجود اس کے کہ شیخ بہاؤالدین زکریہ قباچہ کے علاقے میں رہتے تھے، مگر انہوں نے التمش کے سیاسی وقار اور اختیارات بڑھانے میں اس کی حمایت کی۔ انہوں نے قباچہ کے اقتدار کا تختہ پلٹنے کے منصوبے میں ملتان کے قاضی شرف الدین کا ساتھ دیا اور التمش کو خط لکھ کر سلطان پہ حملہ کرنے کی دعوت دی۔ یہ خط قباچہ کے ہاتھ لگ گیا۔ اس نے شیخ بہاؤالدین اور قاضی شرف الدین کو اپنے پاس بلایا۔ اس نے خط سامنے رکھ کر پوچھا، کیا یہ خط آپ نے لکھا ہے؟ شیخ نے بے تکلفی سے اقرار کیا، ہاں یہ خط میں نے لکھا ہے اور یہ میری ہی لکھاوٹ ہے۔ قباچہ نے پوچھا، یہ خط آپ نے کیوں لکھا؟ شیخ نے جواب دیا، میں نے جو کچھ بھی لکھا ہے وہ اللہ کی رہنمائی یعنی از حق کے تحت تھا۔ تم جو کچھ کر سکتے ہو کرو، اور تمہارے ہاتھ میں ہے ہی کیا۔ قباچہ بے بس ہو گیا۔ پھر اس نے شیخ کے لیے کھانا منگوایا۔ شیخ کو کسی کے بھی گھر کھانا کھانے سے سخت پرہیز تھا۔ قباچہ کو تو بس ان کو سزا دینے کا بہانہ چاہیے تھا، مگر پھر یہ ہوا کہ قباچہ کی توقعات کے برعکس شیخ نے پیش کیے گئے پکوانوں میں سے کھانا شروع کر دیا۔ قباچہ کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا اور اس نے شیخ کو گھر واپس جانے کی اجازت دے دی۔ بدقسمت قاضی کو سرکاری ملازم ہونے کی وجہ سے غداری کی معمول سزا پھانسی دے دی گئی۔ شیخ باعزت بری ہو گئے۔ پرانے دور کے مورخینوں نے شیخ کا سزا بچنے کی وجہ ان کی روحانی قوتوں کو قرار دیا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اسباب روحانی سے زیادہ سیاسی تھے۔ شیخ ملتان کے لوگوں میں بے حد مقبول تھے۔ ان کو پھانسی دینے کا مطلب تھا سندھ کے نئے حاصل کیے گئے علاقوں میں بغاوت کو ہوا دینا اور التمش کو بہانہ دینا کہ وہ آ کر حملہ ور ہو جائے۔ در حقیقت وہ یہی سیاسی اور عوامی رد و عمل کا خوف تھا جس نے قباچہ کو شیخ کے خلاف کوئی کارروائی کرنے سے روک دیا۔ پھر جب التمش نے ملتان کو فتح کیا تو شیخ بہاؤالدین زکریہ کی ایک دیرینہ خواہش پوری ہو گئی۔ اب انہوں نے سلطان کے ساتھ قریبی ذاتی رابطہ قائم کر لیا۔ یوں بھی سلطان کا جھکاؤ مذہب کی طرف زیادہ تھا۔ اس کے علاوہ شیخ نے شیخ الاسلام کا اعجازی لقب بھی قبول کر لیا۔ اس سب کے باوجود یہاں یہ بات قابل غور ہے کہ التمش کے ساتھ قریبی تعلق کے باوجود شیخ بہاؤالدین نے التمش کی موت کے بعد اس کی جانشینی کی جدوجہد میں کوئی دخل نہیں دیا۔ بصیرت اور دوراندیش ہونے کے باوجود انہوں نے کسی سیاستداں کے خطرناک منصوبوں کو آگے نہیں بڑھایا اور خود کو سیاست کے بھنور سے مکمل طور پر دور رکھا۔ صوفیاء اکرام کے ذریعہ معاش یعنی لائیولیہوڈ کے بارے میں بات کریں تو اس دور کے بزرگ مسلم صوفیوں نے اپنے شاگردوں کو صرف 2 ذرائع معاش کی اجازت دی تھی۔ ایک تو احیاء یعنی بربادی والی زمین کی کاشت اور دوسری فتوح یعنی بغیر مانگے ملی ہوئی خیرات۔ انہوں نے احیاء یعنی کھیتی پر فتوح کو ترجیح دی کیونکہ اس میں ان کو آزادی تھی بنسبت احیاء یا کھیتی کے، کیونکہ اس سے ان کا کوئی رابطہ محکمہ محصول کے دیوان کے ساتھ ہونے کا امکان کم رہے گا۔ ان کا سوچنا تھا کہ ایک کاشتکار ریونیو جمع کرنے والوں کے کنٹرول سے آزاد نہیں ہو سکتا، اس لیے اس دور کے صوفیاء اکرام فتوح پر زندگی بسر کرتے تھے، لیکن انہوں نے کچھ شرائط رکھی تھیں جن کے تحت وہ اسے قبول کر سکتے تھے۔ وہ اس طرح تھیں۔ نمبر 1 تو یہ کہ ایک صوفی کو سب سے پہلے خود کو مکمل طور پر خدا کے حوالے کر دینا چاہیے، اسے ذرائع یا واسطے پر یقین ترک کر دینا چاہیے اور خدا کو اپنا فوری اور آخری پالنے والے کے طور پر دیکھنا چاہیے۔ نمبر 2 یہ کہ صوفی کے دل میں فتوح کے لیے کوئی دیرینہ خواہش نہیں ہونی چاہیے۔ نمبر 3 یہ کہ غیر منقولہ جائیداد جیسے کہ گاؤں، باغات، زمین وغیرہ تحفوں کی شکل میں ہرگز نہ لیے جائیں اور سختی سے منع کر دیا جائے۔
نمبر 4 یہ کہ اگر تحفے کے ساتھ کوئی تار جڑا ہوا ہو یعنی کوئی غرض وغیرہ تو اسے قبول نہیں کیا جانا چاہیے۔ نمبر 5 یہ کہ کوئی طے شدہ یا مستقل رقم قبول نہیں کی جانی چاہیے۔ اور نمبر 6 یہ کہ فتوح سے آنے والی رقم کا ذخیرہ نہ بنایا جائے بلکہ اسے ملتے ہی تقسیم کر دیا جانا چاہیے۔ ان قوانین کا سختی سے نفاذ کیا گیا اور یہی وجہ رہی کہ یہ ایک خراب ادارے میں تبدیل ہونے سے بچا رہا، کیونکہ صرف وہی لوگ اسے اپنے ذریعہ معاش کے طور پر منتخب کرتے تھے جو غیر معمولی اخلاقی خصوصیات کے حامل ہوتے تھے۔ مجموعی طور پر غور کیا جائے تو معاش کے بارے میں صوفیانہ رویہ 3 بنیادی تصورات سے پروان چڑھا۔ نمبر 1، ہر جاندار کا رزق خدا نے تقسیم کر رکھا ہے، جیسا کہ قرآن میں ذکر ہے کہ جنت میں تمہارا رزق ہے، ٹھکانہ ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے۔ آسمانوں اور زمین کے رب کی قسم یہ بالکل سچ ہے۔ شیخ علی حجویری ایک صوفی کا حوالہ دیتے ہیں جو کہتا تھا، میں جانتا ہوں میری روز کی روٹی میرے لیے تقسیم کی جا چکی ہے اور نہ اس میں اضافہ کیا جائے گا اور نہ ہی کمی کی جائے گی، چنانچہ میں نے اسے بڑھانے کی کوشش ترک کر دی ہے۔ نمبر 2 یہ کہ انسانی ضروریات اور خواہشات کو کم سے، اور نمبر 3 یہ کہ روزہ ایمان کا آدھا حصہ ہے۔ مسلسل روزہ انسان کو اس قابل بناتا ہے کہ وہ زمینی رشتوں سے اوپر اٹھ کر اپنے اندر موجود جانور کو فتح کر سکے۔